بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ ایک ایسے نبی کی کہانی جس کو تنہا نبی اور رونے والا نبی بھی کہا گیا ہے، جس کے بارے میں شاید آپ لوگ بہت کم جانتے ہوں گے یا بہت کم سنا ہوگا۔ نام تھا ان کا یرمیہ علیہ السلام، قبیلہ تھا ان کا بنیامین، بیت المقدس یروشلم کے قریب ایک بستی عناتوت کے رہنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبیوں میں سے تھے۔ آپ کا زمانہ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، اور جو اس وقت یہودا کی سرزمین میں آباد تھے۔ یہ وہی قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے وعدے سے آزاد ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے پھر سے شرک، ظلم، فحاشی، نافرمانی اور اللہ کی کتاب سے بیزاری اختیار کر لی۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے یرمیہ، میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا تھا۔ حضرت یرمیہ پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں اس قوم کو کیسے بلاؤں، میں اس قوم کو کیسے ہدایت کی طرف بلاؤں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے یرمیہ، تم قوم کو بلاؤ، میں تمہاری زبان کو مضبوط کر دوں گا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا۔ تب بنی اسرائیل کے بادشاہ اور قوم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مظلوموں پر ظلم کرتے، شراب اور زنا میں مبتلا تھے اور اللہ کے احکامات کو مذاق سمجھتے۔ لوگوں نے ان نبی کو جھوٹا کہا اور ان کی تذلیل کی۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے بہت ہی نرم دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کو پکارا کہ اے قوم، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم نے ایک نہ سنی اور ان پر ظلم کیا، مارا اور قید کر دیا، یہاں تک کہ ان کو بادشاہ نے حکم دیا اور ان کو کنویں میں گرا دیا گیا، جہاں پر پھر بھی وہ اللہ کو پکارتے رہے کہ یا اللہ، اس قوم کو ہدایت دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ لیکن وہ قوم نہ مانی اور مسلسل آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی کہ ہمیں کون برباد کر سکتا ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آخرکار وہی ہوا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، جس کے بارے میں حضرت یرمیہ علیہ السلام نے قوم کو بار بار خبردار کیا تھا، لیکن وہ کہتی رہی کہ ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر اللہ کے حکم سے ان پر چڑھ آیا۔ اس نے یروشلم کو گھیر لیا، بیت المقدس کو جلا دیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا اور قید کر کے بابل لے گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا گھر جلا دیا گیا، قوم کے بچے غلام بنا دیے گئے اور ان کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ شہر کے ملبے پر بیٹھ کر روتے رہے، یہاں تک کہ زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی، جو فریاد آج بھی کتاب میراثی یرمیہ کے نام سے بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے یروشلم، تو نے اپنے گناہوں سے اپنے خدا کو بھلا دیا۔ اب تیرا حال دیکھ، تیرا شہر راکھ بن گیا، تیرا جلال مٹ گیا اور تیرا فخر خاک میں مل گیا۔ ان کے الفاظ دل کو چیر دیتے تھے، وہ نبی درد تھے، قوم کی بربادی پر روتے تھے اور اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ لیکن ان کا حضرت یرمیہ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے براہ راست تو نہیں کیا، لیکن سورۃ الاسراء میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ روایات کے مطابق جب بابل کے حملے کے بعد کچھ باقی ماندہ لوگ بچے وہ مصر کی طرف ہجرت کر گئے، تو حضرت یرمیہ بھی ان کے ساتھ تھے تاکہ ان کی اصلاح کریں، مگر افسوس لوگوں نے پھر بھی ان کی بات نہیں مانی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ اپنی طبعی موت فوت ہو گئے۔ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، دل میں امت کا غم، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر یا اللہ میری قوم کو بخش دے کی صدا تھی۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ نبیوں کا کام تبلیغ کرنا ہے، نیکی پہنچانا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، نتائج دیکھنا نہیں ہے، چاہے قوم مانے نہ مانے، انہوں اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور دوسرا، گناہ، ظلم اور غرور قوموں کو مٹا دیتے ہیں، وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اور اللہ کے گھر کی حرمت تب ہی باقی رہتی ہے جب اہل ایمان اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر نبی دل کے درد سے روتے ہیں، دنیا کے تخت کے لیے نہیں، امت کی ہدایت کے لیے روتے ہیں۔ آج بھی جب ظلم بڑھتا ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے، زناکاری پھیلتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک یرمیہ پکار رہا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ ویرانوں میں بھی جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا درد نصیب فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے۔ نیکی کی نیت سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔